الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سورہ قریش لإیلاف قریش، اس کا ترجمہ ہوا تھا اور کچھ ابتدائی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی. دراصل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش وغیرہ جتنے لوگ آباد تھے ان میں کوئی معیشت نہیں تھی، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کمانے کا ایک سبب پیدا فرمایا. اب تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی بات ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، آپ کے دادا کا نام تو عبد المطلب ہے، حضرت عبد المطلب کے والد صاحب کا نام ہے حضرت ہاشم. انہوں نے باقاعدہ تجارتی اسفار شروع کیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے سفر شروع کیا. اور کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس جا کر ان کا مال لیتے اور مال لے کر کے وہ سفر کے اوپر چلے جاتے تھے، اور یہ مال بطور مزاربت کے لے لیتے. مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کا مال ہو اور دوسرے کی محنت ہو، اس کو کہا جاتا ہے مزاربت. تو لوگ ان کو مال دیتے تھے اور سفر کرتے تھے، اور جو کمائی ہوتی تھی تو جس کا جتنا مال ہوتا تھا ان کو ان کے حصے کے مطابق آ کر کے واپس پہنچا دیا کرتے تھے، جس سے لوگ بھی بڑے مطمئن تھے، ان کی زندگی پرسکون گزرتی تھی. تو اس صورت کے اندر اسی دو سفر کی طرف اشارہ ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ قریش کے لوگ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں. اب یہ کون سے دو سفر ہیں؟ ایک سفر ان کا ہوتا تھا گرمی کے موسم میں، اور دوسرا سفر ہوتا تھا سردی کے موسم میں. یہ لوگ گرمی کے موسم میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ شام جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور گرمی کے موسم میں وہاں جب سفر کیا جائے گا تجارت کے لیے تو وہاں زیادہ گرمی نہیں لگے، شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے. تو ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گرمی کے موسم میں یہ لوگ شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اور وہاں سے بہت ساری چیزیں خرید کے مکہ مکرمہ میں لے آتے تھے، اور لا کر کے حج اور عمرے کے موقع پر لوگوں کو یہ ساری چیزیں فروخت کیا کرتے تھے.
یہ تو ہو گیا گرمی کے موسم میں شام کا سفر۔ ایک دوسرا سفر ہوتا تھا وہ سردی کے موسم میں، اور یہ سفر ان کا یمن کی طرف ہوتا تھا، اس لیے کہ یمن گرم علاقہ ہے، وہاں سردی بہت کم پڑتی ہے، تو سردی کے موسم میں وہاں سفر کیا جائے گا، تجارت میں آسانی ہوگی۔ تو یہ سردی کے موسم میں یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ دو بڑے سفر کے قریش کے لوگ عادی تھے، اسی کی جانب اشارہ ہے لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ اب دیکھو، ایک مشکل سے مشکل چیز، بھاری سے بھاری چیز آدمی جب تسلسل کے ساتھ کرنے لگتا ہے تو وہ مشکل چیز بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آج کل تو سفر کی سواریاں بہت ساری ہیں، اور سفر کی آسانیاں ہم جانتے ہیں، اے سی میں سفر ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں سفر ہوتا ہے۔ اس وقت تو ایسے کوئی اسباب بھی نہیں تھے، اور کئی میلوں کا سفر طے کر کے وہ شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے۔ ایک مشکل چیز تھی ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے عادی ہو گئے تھے جس کی بنا پر اتنا لمبا سفر بھی ان کے لیے دشوار نہیں تھا، بلکہ آسان ہو گیا تھا۔ یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام ہے، اور اسی انعام کی طرف اس صورت میں ان کو بتلایا جا رہا ہے، اسی انعام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ عرب کے پورے علاقے میں مکمل حجاز، جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہاں پہلے باقاعدہ کوئی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ امن و امان کا قائم کرنا، لوگوں کے اندر خوشحالی کو برقرار رکھنا، یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ جہاں حکومت ہوتی ہے، اچھی حکومت ہوتی ہے، وہاں امن و امان برقرار رہتا ہے۔ تو وہاں تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں، تو حکومت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر لوٹ مار بہت زیادہ تھی، قتل و غارت گیری بہت زیادہ تھی، لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، معمولی بات کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ جو قریش کا قبیلہ تھا، یہ قبیلہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا نگہبان تھا۔ یہ قبیلہ قریش کعبۃ اللہ کے متولی تھے، کعبہ کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور اس کی خدمت ان لوگوں کے ذمے تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ اچھا کام ہے، کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی خدمت کرنا یہ بڑی سعادت کی چیز ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی نگہبانی ان کے ذمے تھی، اس وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت تھی، ورنہ تو وہاں امن و امان کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا، لوگ قتل کے در پہ تھے، لوٹ لیا کرتے، لیکن اس کے باوجود لوگ قبیلہ قریش کو جو ہے اچھا سمجھتے تھے کہ یہ تو کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، کعبۃ اللہ کے نگہبان ہیں، اس لیے وہ اتنا لمبا سفر کرتے تھے، اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ اچھا خاصا مال لاد کر کے لایا کرتے تھے، تو وہ بھی جو ہے حفاظت کے ساتھ مکہ مکرمہ دوبارہ پہنچ جایا کرتے تھے، ورنہ ماحول کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا مال بھی لوٹ لیا جاتا، لیکن نہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں عظمت تھی۔ تو یہ بڑے بڑے قافلے جایا کرتے تھے اور واپسی کرتے تھے۔ قافلے کی لمبائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا پیچھا کیا تھا، تعاقب کیا تھا، تو یہ ابو سفیان دراصل سفر سے واپسی کر رہے تھے، اور کتنا سامان تھا، 1000 اونٹ کے اوپر سامان لدا ہوا تھا، خالی نہیں، سامان سے لدے ہوئے 1000 اونٹ وہ قطار میں چل رہے ہیں، جبکہ وہاں کوئی امن و امان نہیں ہے، اور آدمی کتنے؟ صرف 40 سے 50، وہ 40 سے 50 آدمی اتنے سارے اونٹوں کو لے کر، اتنا سارا سامان کو لے کر اتنے دور سے آ رہے ہیں، اور مکہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ان کا مال لوٹ بھی نہیں رہا ہے۔ تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے قبیلہ قریش کے اوپر انعام ہے کہ ان کا مال کوئی لوٹتا نہیں تھا، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، تو اتنے بڑے بڑے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ تو بدامنی کے ماحول میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھوک کے اندر کھانا کھلایا،
ان کے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں ہوئی، انہیں خوف سے امن دلایا، یہ نعمتیں محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے۔ جبکہ ہم نے سن لیا کہ دنیا، بلکہ خاص کر کے یہ حجاز کا علاقہ، یہ خطرے میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی محفوظ ہی نہیں تھا، باہر نکلے پتہ نہیں کون ہمیں مار ڈالے، کون ہمارا مال لوٹ لے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا؟ نہیں دیکھا، حالانکہ ماحول یہ تھا ویتخطف الناس من حولهم کہ لوگ اپنے اطراف سے ارد گرد سے اٹھا لیے جاتے تھے، کچک لیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بدامنی کے ماحول میں بھی حرم کو امن والا بنایا۔ تو اسی انعام کی طرف اللہ کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 احسانات بتلائے ہیں۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ 2 بڑے لمبے سفر کیا کرتے تھے، خوب حفاظت کے ساتھ، کوئی ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اور دوسرا احسان یہ شمار کروایا کہ یہ لوگ جہاں آباد تھے وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں کوئی چیز اگتی نہیں تھی، ایسی کھیر تھی جہاں کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہی نہیں تھی، جہاں کوئی باغات ہی نہیں تھی، ایسی جگہ میں یہ لوگ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کھانا اور پانی کثیر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا؟ اور تیسری چیز کہ حکومت نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امن دے رکھا تھا۔ تو انہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اتنا سارا اللہ کا انعام ان کے اوپر ہے، اتنے سارے احسانات ہیں، اس کے باوجود تم بت کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے یہاں تو کوئی چیز اگتی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم تمہیں بھوکا نہیں رکھتے، تمہیں پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، کوئی حکومت بھی نہیں ہے، پھر بھی تم لوگ تو امن سے ہو، اس لیے کہ تمہاری نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ کعبۃ اللہ سے جڑی ہوئی ہے کہ تو کعبہ کے بڑے خادم، کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اس احسان اور اس انعام کو یاد کرتے ہوئے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس اللہ کی عبادت کرے جو اس گھر کا مالک ہے۔ تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے۔ کون ہے وہ مالک؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جس نے ان کو، قبیلہ قریش کو خاص طور پر بھوک کی حالت میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور بدامنی سے، خوف والے ماحول سے انہیں محفوظ رکھا۔ پوری دنیا تو خطرے میں تھی لیکن یہ لوگ حفاظت کے ساتھ تھے۔ تو انہیں بت کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے۔ اس صورت میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ دیا گیا کہ دیکھو ہمیں بعض مرتبہ دین کی نسبت پر بھی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، ہمیں اعزاز و اکرام ملتا ہے، ہمارا اگر باشرہ لباس ہے، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں نعمتیں میسر ہوتی ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر، اللہ کی طاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر خوب اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اترائے کہ ہماری تو بہت واہ واہ ہو رہی ہے، لوگ ہمارا اکرام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اور بھولے نہ سمائیں اور عبادت چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ طاعت اور فرما برداری کے اندر خوب اضافہ کیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں لمبا قیام فرماتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا، اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ جو ہیں روزانہ آپ تہجد کا اہتمام سے ادا فرماتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیغفر لک اللہ ما تأخر من ذنبک وما تأخر، اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی جو کچھ بھول چوک ہوئی یہ سب معاف ہے، پیشگی معافی دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ عبادت کا کتنا اہتمام فرماتے ہیں۔
ضرورت تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگلے پچھلے ساری لغزشیں، گناہ تو ہوئے ہی نہیں، جو کچھ بھول چوک ہوئی ہو وہ سب تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور قرآن میں اعلان کر دیا، اس کے باوجود آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری یہ ہے نعمتوں کے اوپر کہ ہم طاعت اور فرما برداری کا خوب اہتمام کریں، اس میں اضافہ کریں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ دیا گیا کہ دیکھو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہماری معاشی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہمیں روزگار فراہم ہیں، ہمیں وقت پر کھانا پینا مل رہا ہے، ساری چیزیں، ہمارا وقت سب کچھ آسانی سے گزر رہا ہے اور امن کی فضا بھی قائم ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں کسی سے۔ تو یہ چیز جو دی گئی ہے، یعنی خوف کے ماحول میں امن کا ہونا اور وقت وقت پر ٹائم کے اوپر ہمیں غذا کا میسر ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں ان کو یہی تو بات یاد دلائی گئی کہ بھوک میں تمہیں کھانا دیا اللہ نے اور بدامنی کے ماحول سے محفوظ رکھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اگر بدامنی سے محفوظ ہیں، ہماری معاشی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، غذا کا میسر ہونا، وقت پر کھانے کا مل جانا اور بدامنی سے حفاظت، یہ دو اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ کوئی دوسری نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی ہونی چاہیے۔ اس پر یہ صورت پوری ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو، خاص کر قبیلے قریش کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے سارے انعام کیے، تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم رب تعالیٰ کی عبادت کرو، بت پرستی نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں بھوک سے نجات عطا فرمائی، کھانا دیا، بدامنی سے محفوظ رکھا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے۔ کون ہے وہ مالک؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس پر یہ صورت پوری ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہے سورہ فیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ پہلی آیت میں کہا گیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کہ اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں، سارے پلان، ساری سازشیں یہ بیکار نہیں کرتی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر غول کے غول، جماعت کی جماعت، گروہ کے گروہ پرندے چھوڑ دیے تھے، اور ان پر جماعت کی جماعت، یعنی بڑی تعداد میں پرندے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے تھے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، جو یعنی پرندے ان لوگوں کے اوپر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، ایسا کر ڈالا۔ دراصل یہ سورہ فیل کہا جاتا ہے عربی میں ہاتھی کو،
یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اصل میں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، پرسین کا. وہ ہے پیل، پا کے ساتھ، پا یا لام، اور پیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور وہیں سے یہ لفظ منتقل ہو کر کے عربی گرامر کے اندر آیا ہوا ہے. تو پا کو فا سے بدل دیا اس لیے کہ عربی میں پا نہیں آتا ہے، تو پا کو فا سے بدلا تو ہو گیا فیل. اور فیل عربی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاتھی کو کہا جاتا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ سورہ فیل رکھ دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سن عیسوی 570 میں 570 عیسوی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے، آپ کی ولادت ہونے والی ہے اس سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اسی لیے مفسرین اور فقہاء اور محدثین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی ہے. عام یعنی سال، یعنی ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا اس سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو یہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے، آپ کی ولادت ربیع الاول میں، تو 50 یا 55 دن پہلے یعنی محرم الحرام میں یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ کیا تھا کہ یمن میں پہلے جن کی حکومت تھی وہ شاہان حمیر کہلاتے تھے، یعنی حمیر کے بادشاہ. اور یہ حمیر کے بادشاہ میں سب سے آخری بادشاہ جو تھا نا، اس کا نام تھا ذو نواس. اس بادشاہ کا نام تھا ذو نواس. یہ بادشاہ بدھ کی پوجا کیا کرتا تھا، بت پرست تھا. البتہ اس یمن کے علاقے میں جہاں بت پرست لوگ رہتے تھے وہیں پر کچھ نصرانی بھی رہتے تھے، یعنی عیسائی بھی رہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے. پہلے تو حکم یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانا جائے اور ان کی شریعت کے اوپر عمل کیا جائے. تو کچھ لوگ یعنی یمن میں نصرانی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، اور وہ سچے نصرانی تھے، سچے عیسائی بھی تھے. اب یہ جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس، بت پرست بادشاہ، اس نے ان لوگوں کے اوپر بڑے مظالم کیے، بہت زیادہ ظلم کیا. اتنا ظلم کیا کہ پھر اخیر میں اس نے ایک لمبی چوڑی خندق کھودوائی اور خندق کے اندر بڑی آگ بھڑکائی، اور آگ بھڑکا کر کے اس میں سچے نصرانی اور عیسائی جو تھے 20,000 لوگوں کو اس میں ڈال دیا. 20,000 لوگ کہ یہ لوگ جل کر کے مر جائے. اب 20,000 میں کو ان کو آگ میں ڈال دیا. یہ جو واقعہ ہے جنہیں اصحاب اخدود بھی کہا جاتا ہے، یہ سورہ بروج میں آنے والا ہے، والسماء ذات البروج، جس میں آیت آتی ہے قتل اصحاب الاخدود. یہ وہی اصحاب الاخدود والے لوگ ہیں. اب یہ 20,000 لوگوں کو جو خندق میں ڈالا گیا تھا اس میں سے کسی طرح 2 آدمی بھاگ کر کے نکل گئے. 2 آدمی. اب یہ کہاں گئے بھاگ کر کے؟ تو یہ لوگ یمن چھوڑ کر کے شام کی طرف چلے گئے، اور شام پہنچے تو وہاں قیصر روم کی حکومت تھی. تو ان لوگوں نے یعنی ان 2 آدمیوں نے قیصر روم کے پاس جا کر کے شکایت کی کہ یمن کے بادشاہ نے یعنی ذو نواس نے ہم لوگوں کے اوپر، نصرانیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر بڑے مظالم کیے، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہم لوگوں کو آگ میں ڈال دیا. قیصر روم نے جب یہ بات سنی تو اس نے حبشہ کے بادشاہ کو یہ شکایت بھیجی کہ یمن کے بادشاہ نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے. حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے کہا کہ تم یمن کے بادشاہ سے اس کا بدلہ دو. یہ قیصر روم نے حبشہ یعنی ایتھوپیا کے بادشاہ کو خط اس لیے لکھا کہ یمن اور حبشہ دونوں قریب قریب ہیں، اور حبشہ کا بادشاہ یہ یمن کے بادشاہ کو اچھی طرح جانتا تھا. تو اس نے خط لکھا کہ تم جو ہے یمن کے بادشاہ سے اس کا بدلہ لو، اس کا انتقام لو. تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک عظیم فوج تیار کی، بڑی فوج تیار کی،
اور اس میں اس نے 2 کمانڈر تیار کیے، ایک کا نام تھا ارباط اور دوسرے کا نام تھا ابرہا۔ 2 کمانڈر تھے جس کے ماتحت میں بڑی فوج جو ہے تیار کر کے حبشہ کے بادشاہ نے یمن کی طرف بھیجی۔ یہ لوگ سب لوگ اپنے 2 کمانڈر کی ماتحتی میں یمن کی جانب پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کے زوردار حملہ کیا، اتنا زبردست حملہ کیا کہ وہ ذو نواس تو بھاگ نکلا اور بھاگ کر کے سمندر کی طرف گیا اور وہ سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا۔ پھر حبشہ سے بھیجی جانے والی جو فوج تھی یمن کی جانب، ان لوگوں کا وہاں قبضہ ہو گیا۔ اب وہاں یمن کا جو بادشاہ تھا ذو نواس، اس کی حکومت تو ختم ہو گئی، اب فوج کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور وہاں یہ 2 کمانڈر تھے، کون؟ ارباط اور ابرہا۔ ان دونوں کی وہاں حکومت قائم ہوئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان 2 کمانڈر کے اندر بھی جو ہے لڑائیاں ہو گئی۔ ایک کہتا ہے میں بادشاہ بنوں گا، دوسرا کہتا ہے میں حاکم بنوں گا۔ اب ایک دوسرے کے در پہ ہو گئے، مقابلہ ہوا غلبہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان 2 میں سے ابرہا غالب آ گیا اور اس نے وہاں پر حکومت قائم کر لی۔ اور یمن میں جو ہیں پھر یوں کہے کہ شاہ حبشہ کو جو بادشاہ تھا اس کا تسلط ہو گیا کہ ابرہا کا کانٹیکٹ حبشہ کی طرف تھا۔ تو یمن میں ان کی حکومت کا قائم ہونا، ابرہا کی حکومت کا قائم ہونا، دراصل یہ حبشہ کے بادشاہ کا تسلط ہے۔ وہ اب وہ حکومت کہاں سے چلے گی؟ حبشہ کے بادشاہ کے مشورے سے چلے گی۔ تو ابرہا وہاں غالب ہو گیا اور اس نے حکومت قائم کر لی۔ اور یہ جو ابرہا تھا نا، وہ بھی نصرانی تھا، وہ بھی عیسائی تھا۔ وہ چونکہ غالب آ گیا، اس نے حکومت قائم کر لی۔ اس نے کچھ دن گزرے تھے کہ یہ سوچا کہ میں یہاں پر یعنی یمن میں بڑا کنیسہ تعمیر کروں، بڑا چرچ بناؤں۔ اس نے یہ ارادہ کیا، چنانچہ اس نے کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی مہینوں میں ایک بڑا چرچ اور بڑا کنیسہ تعمیر کروایا، جس کا نام رکھا گیا قلیس نامی کنیسہ تعمیر کیا۔ اور اتنا خرچہ کیا، سونے چاندی سے اس کو مرصع کیا، سجایا، اس میں جواہرات لگائے، بہت خرچہ کیا۔ اور تیار جب ہو گیا تو تیار ہونے کے بعد ابرہا نے یہ اعلان کیا لوگوں میں کہ دیکھو اب تم لوگ حج کے لیے، زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہو، اب تم لوگوں کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم لوگ یہی ہمارے اس بنائے ہوئے کلیسا کے پاس آؤ اور آ کر کے یہی زیارت کر لو، یہی طواف وغیرہ کرنا ہے کر لو۔ جب یہ اعلان ہوا تو یمن کے عرب لوگ جو تھے نا، بت پرست، تو اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود کعبہ کا احترام ان کے دل کے اندر پیوست ہو چکا تھا۔ وہ کعبہ کے احترام کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ جب یہ اعلان انہوں نے سنا تو یہ عرب، یمن کے عرب جو بت پرست تھے، وہ دین ابراہیمی سے بھی محبت کرتے تھے، کعبۃ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، تو ان کو بڑا شاپ گزرا اور انہیں بڑا ناگوار گزرا۔ تو یمن کے اندر جو ہیں بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، تمام قبائل، اس میں قریش کے لوگ بھی تھے، قبیلہ عدنان نامی ایک قبیلہ بھی تھا، قبیلہ قحطان نامی ایک قبیلہ بھی تھا، سب لوگ ان میں غصے کی لہر پھیل گئی۔ اتنا غصہ تھا کہ ان میں سے ایک آدمی نے یہ کیا کہ ایک دن اس کنیسہ میں گیا جو ابرہا نے تعمیر کروایا تھا، وہ وہاں جا کر کے پاخانہ کر کے آ گیا۔ جب ابرہا کو معلوم ہوا کہ میں نے جو چرچ بنایا ہے، کنیسہ بنایا ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا ہے، وہ کیوں کیا تھا؟ چونکہ اعلان ہوا تھا کعبہ کے احترامی کے خلاف، دین ابراہیمی کے خلاف۔ اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن دین ابراہیمی کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی، ان کے مزاج میں پیوست تھی، اس لیے انہیں یہ برداشت نہیں تھا۔ تو وہ ابرہا بڑا غصہ ہو گیا۔ پھر اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بڑا قافلہ اس کنیسہ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، انہوں نے آگ جلائی، کچھ دن کے بعد وہ روانہ ہو گئے، آگ جلتی رہی تو کنیسہ تک پہنچ گئی، اس نے کنیسہ کا کچھ حصہ بھی جلا دیا تو اور زیادہ غصہ ہو گیا۔ ابرہا بالآخر اتنا زیادہ غصہ ہو گیا اور غصے میں اس نے یہ قسم کھا لی، قسم یہ کھائی کہ جس کعبہ کے خاطر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جس بیت اللہ کے خاطر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہ اس نے قسم کھائی۔ ابرہا نے جو ہے بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ۔
کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے بادشاہ سے یعنی حبشہ کے بادشاہ سے اجازت بھی مانگی۔ اس نے اجازت دے دی اس لیے کہ وہ نصرانی مذہب کے لوگ تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، اور انہیں کوئی چیز جو ہے یہ پسند نہیں تھی کہ اس کے خلاف ہو، ہمارے کلیسا کے خلاف ہو، ہمارے مذہب کے خلاف ہو۔ لیکن بہرحال کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اب شاہ حبشہ سے اجازت مانگی، اس نے بھی اجازت دی صرف اجازت ہی نہیں دی، اس نے حبشہ سے یمن کی جانب یعنی ابرہہ کے پاس اپنا ایک ذاتی بڑا ہاتھی بھیجا جس کا نام تھا محمود، اور ساتھ میں دوسرے 8 ہاتھی بھی بھیجے بڑے بڑے، اور یہ کہا کہ اس کو لے کر کے تم حملہ کرنے کے لیے جاؤ مکہ مکرمہ کی طرف، اور جا کر کے جو ہے کعبۃ اللہ کے اوپر دھاوا ہو۔ اب یہ کس مقصد سے بھیجا تھا؟ انہوں نے پلان تیار کیا، تجویز یہ بنائی کہ کعبے کی عمارت کے جتنے ستون ہیں نا، اس ستون کو، ان کھمبوں کو ہم لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیں گے، اور باندھنے کے بعد اس زنجیر کو ہاتھی کی گردنوں میں ڈالیں گے، اور ایک ہاتھی کو ادھر چلایا جائے گا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ کعبے کی عمارت اکھڑ کر کے ختم ہو جائے گی۔ یہ تو بھی ان کا پلان ہے کہ ہم ایسا کریں گے۔ بالآخر ابرہہ نے 60,000 کا لشکر تیار کیا، بڑی فوج تیار کی، اور فوج کے ساتھ وہ کعبۃ اللہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر آگے کا واقعہ کیا ہے انشاءاللہ آئیں گے اس میں۔ دعا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اہدنا الظلمۃ بعبادک الصالحین، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، ونعوذ بک من العجز والکسل، ونعوذ بک من الجبن والبخل، ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں نیکوکار اور اچھا مومن بندہ بنا دے، اے اللہ ایمان اور اسلام سے لگاؤ عطا فرما، اے اللہ اے اللہ ہمیں غیروں کے ماحول سے محفوظ فرما، اے اللہ ان میں ملوث ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما، ان کے طور و طریق کو، ان کے عادات اور اطوار کو اپنانے سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، اے اللہ کامل مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمیں یقین صادق کی نعمت سے نواز دے، اور اس یقین کے بعد ہم کبھی بھی اسلام سے پھرنے والے نہ بنیں، اللہ ہدایت کے بعد تو ہمیں اسلام کے اوپر جما دے، اے اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے، ایمان نہ ہو تو کچھ نہیں، اے اللہ ایمان کی نعمت ہمیں مرتے دم تک باقی رہے تو اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماحول کے اثر میں اور ماحول کے اے اللہ دباؤ میں، روانی میں ہم جو ہیں یہ اللہ بہہ پڑے، ہماری اس سے پوری حفاظت فرما، اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، دنیا سے بے رغبتی عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے، اچھے کاموں سے محبت عطا فرما، برائیوں سے، نافرمانیوں سے تو ہماری حفاظت فرما، قرآن کریم سے ہمارا بہترین تعلق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، اللہ قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھنے والا بنا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے خوش ہو جا، اے اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما، ہمیں اس سے خوب خوب نفع پہنچا دے، اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، رشتہ داروں کی، بستی والوں کی، تمام مومنین اور مومنات، تمام مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما، اے اللہ جو جہاں کہیں جس مصیبت میں گرفتار ہیں اسے ان سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا،
اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیاں تجھ سے مانگی اور بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ تمام شرور سے تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا جینا تائبین ولا تردنا خائبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔